The next speech is in Urdu, love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the importance of Durood Sharif. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف کی اہمیت. مکرم مربی مجیب اللہ ایاز خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حاضرین کرام، مجھے آج جس عظیم الشان عظیم المثال وجود کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ ہستی ہے جس کی خاطر اس جہان کی پیدائش ہوئی، جس کا نام لینے پر روح میں عجب حلاوت اور محبت محسوس ہوتی ہے. وہ ہستی جس سے خدا تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر محبت کی اور جس سے محبت اور جس کی فرما برداری کو اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا، یعنی میرے آقا نامدار سید الانام شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو آپ کی ذات سے متعلقہ ہر پہلو بے مثال اور ہر سمت بے نظیر ہے، لیکن میرا آج کا موضوع سخن محبت رسول اور درود شریف کی اہمیت ہے. گو کہ محبت رسول اور درود شریف کی اہمیت دو الگ الگ موضوع معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم گہرائی سے ان دونوں عناوین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں موضوعات کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور گویا یہ دونوں موضوع آپس میں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. چنانچہ جو آیات خاکسار نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اس امر کی طرف کئی اشارے پائے جاتے ہیں. پہلی آیت جو خاکسار نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہے: ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو، تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور وہ تو بخشندہ اور رحیم ہے. دوسری آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، جس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے: خدا اور اس کے سارے فرشتے اس نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایماندارو تم بھی اس پر درود بھیجو اور نہایت اخلاص اور محبت سے سلام کرو. حاضرین کرام، ہمارا خدا نہایت رحیم و کریم ہے اور اس نے اپنے قرب کی راہیں ہمارے لیے آسان بنائی ہیں. چنانچہ جہاں اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وابتغوا علیہ الوسیلہ، کہ اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو، وہیں اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ وسیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یعنی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرو تو تم اللہ کے قرب پر سرفراز ہو جاؤ گے. حضرات، فطرت انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کسی کی کامل اتباع یا پیروی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس سے محبت میں کامل نہ ہو جائے.
اور جس کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اور کامل محبت تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب کے حسن و احسان کو انسان بچشم خود مشاہدہ نہ کر لے اور محبوب کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ لہٰذا ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے تک کا سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے تو آپ سے طبعی طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ محبت کامل پیروی کو جنم دیتی ہے، اور بالآخر اس کامل پیروی کے نتیجے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال، وہ سب جمع ہیں آپ میں لامحال، صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال۔ جب آپ کے حسن و جمال اور ذاتی لیاقتوں کی طرف نگاہ کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہلکا سا مطالعہ بھی اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی تو یقیناً ایک خلق عظیم پر فائز ہے۔ اور یہ اخلاق اور ذاتی حسن و لیاقت ایسا تھا کہ قرآن شریف نے آپ کی ذات کو نور سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ جب آپ کے ذاتی نور پر نور خداوندی فائز ہوا تو گویا نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر جب آپ کے احسانات کی طرف نظر کی جائے تو تمام بنی نوع انسان کو ممنون احسان کرنے کے لیے آپ کا یہ تنہا احسان کافی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ مہیا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کی انتہا معلوم نہیں کی جا سکتی، اور جس کی شکر گزاری کے طور پر ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے گزار دیں تب بھی کم ہے۔ لیکن آپ کے احسانات کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی نوع انسان کی ہدایت کی فکر میں اس قدر فکر مند اور پریشان رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک کا اللہ یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ پھر اپنی امت کے لیے آپ کی فکر اس سے بھی بڑی ہوئی تھی، ان کے لیے آپ دعائیں کرتے، ان کی بلائی کے لیے کوشاں رہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اے مومنوں تمہارا تکلیف میں پڑنا تمہارے نبی پر شاق گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے بہت خیر کا بھوکھا ہے، اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا نبی ہے۔ ناظرین کرام حاضرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خیر کی اس قدر بھوک تھی کہ جب آپ کو ایک مقبول دعا کا حق دیا گیا، آپ جو بھی مانگتے آپ کو دیا جاتا، آپ جو دعا کرتے، جس چیز کی دعا کرتے آپ کو عطا ہوتا۔ آپ نے اپنا یہ حق بھی اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات آپ جانتے ہیں ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے، ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس خاص دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ لوں۔ حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں، ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی محبت تھی اور ہماری کیسی فکر تھی کہ اس روز جب مائیں اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گی اور انسان اپنے والدین اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس دن ہمارے لیے ہمارا نبی کھڑا ہوگا اور ہماری شفاعت کرے گا، اور ہمارے ہم گناہ گاروں کے لیے اور ہم خطا کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی درخواست کرے گا۔ ہم ایسے نبی پر اپنی جان کیوں نہ نچھاور کریں، ہم اس کی شان میں قصیدے کیوں نہ گائیں، ہم اس کے لیے اپنی آنکھیں کیوں نہ بچائیں۔ سرے دارم فدائے خاک احمد، دلم ہر وقت قربان محمد، ہمارا دل کیوں نہ محمد کی خاک پر فدا ہو اور ہمارا سر کیوں نہ محمد کے لیے قربان ہو کہ اس نبی نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے وقف کیا اور اپنی ذات کا ایک ایک ذرہ ہم پر قربان کیا۔ ہم ایسے نبی پر درود و سلام کیوں نہ بھیجیں، ہم ایسے نبی پر درود و سلام کیوں نہ بھیجیں۔
لہٰذا آپ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے والا اور آپ کے احسانات کو یاد کرنے والا آپ کی شان میں قصیدے گائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو، واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد پکار اٹھتا ہے۔ انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ پوری کامیابی، پوری تعریف کے ساتھ یہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمد کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 421۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کی اگر معرفت حاصل ہو جائے تو طبعاً آپ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے درود نکلتا ہے۔ تو یہ وہ پہلا محبت رسول اور درود شریف کی یہ پہلی آپس میں تعلق ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف کا آپس میں ایک اور گہرا تعلق ہے جو نہایت لطیف اور مومنوں کے لیے عجب راحت و سکون کا باعث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان محبت میں بڑھتے ہوئے محبوب کی کامل پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو اس محبت اور کامل پیروی کی وجہ سے اس انسان کی اپنی ہستی کا سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے، اگر انسان اس سے کامل محبت کرے تو انسان کی اپنی ہستی کا سب کچھ مٹ جاتا ہے اور اس میں محبوب ہی باقی رہتا ہے۔ صوفیاء اس کو مرتبہ فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ امت کے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ محبت کو اس لیے محبت کہتے ہیں کہ یہ محبوب کے علاوہ دل سے ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے۔ یعنی محبت کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ محب اور محبوب دونوں یکجان ہو جاتے ہیں اور ان میں باہم کوئی فرق نہیں رہتا۔ شعراء نے بھی اپنے انداز میں محبت کی اعلیٰ ترین منزل کو بیان کیا ہے۔ خواجہ امیر خسرو اس کیفیت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ اے میرے محبوب تیری محبت میں اب میرا مجھ میں کچھ نہیں رہا، میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، یہ جسم تو میرا ہے لیکن اس کی جان تو ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ تو یہ محبت کی آخری منزل ہے جس میں محب اور محبوب دونوں یکجان ہو جاتے ہیں اور ان میں باہم کوئی فرق نہیں رہتا، اور محبت کرنے والے میں محبوب کی ہی ذات منعکس ہونے لگتی ہے۔ ایسے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول میں بڑھتے ہوئے ایک مومن کی اپنی ہستی بالکل مٹ جاتی ہے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مثیل اور آپ ہی کی ذات کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مثیل اور آپ ہی کی ذات کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ کا جو تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا مومن اس تعلق سے بھی حصہ پاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، قرآن کریم کی شہادتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی اور آپ کو قرب الہی کا وہ حصہ عطا کیا جو نہ اس سے پہلے کسی کو عطا ہوا تھا نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوا ہے۔ تو اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اس درجے تک پہنچ جائیں تو جو برکتیں اور جو انوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں گے وہ ہم پر بھی ہوں گے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اور اپنی جانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حشام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، جس طرح ہم بھی اپنے کسی پیارے دوست کا محبت میں ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر کا ہاتھ ایسے تھاما ہوا تھا اور اس کو ہلکا ہلکا دبا رہے تھے۔ حضرت عمر نے وفور محبت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے اپنے نفس کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حاضرین کرام، یہاں ذرا ٹھہر کر سوچئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت کی اور جن سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پیار اور عشق کا تعلق تھا، انہیں کسی دوسرے کی محبت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ انہیں میری، آپ کی یا کسی بھی انسان کی محبت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ انہیں ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے، اور ہر اس شخص کو ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور اس میں بھید یہی ہے، اس میں راز یہی مخفی ہے کہ جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ہی حصہ شمار ہوگا، اور اس پر وہی برکات نازل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائیں، اور اسے اسی قرب الہی سے حصہ دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فلسفے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اصل میں اپنے لیے رحمتیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ درود بھیجتا ہے تو وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائی، میری دعائیں بھی قبول فرما لے۔ جس طرح تو نے آپ پر برکات اور فیوز نازل کیے، مجھ پر بھی نازل فرما۔ تو اس میں یہ فلسفہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامل ہو کر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ دعا اصل میں ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے۔ اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ باعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے۔ پس جو فیضان شخص مدعولہ پر ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو جس قدر محبت رسول میں سرشار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اور آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں طلب کرے گا، وہ اسی قدر بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر برکتیں پانے والا ہو، خود برکتیں پانے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو کثرت سے درود پڑھنے کی طرف ہدایت فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یعنی جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجے گا۔ اس وجہ سے درود شریف اتنی بڑی دعا ہے، سورہ الفاتحہ کے بعد یہ سب سے بڑی دعا ہے، اسی لیے ہر نماز میں درود شریف کو رکھا گیا ہے۔ ہر دعا کے وقت سورہ الفاتحہ کے بعد درود شریف پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط بیعت کی شرط نمبر 3 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو محبت رسول میں سرشار ہو کر پڑھے گئے درود کی اس قدر برکات ہیں کہ جن کا کوئی اندازہ نہیں، اور یہ ایک ایسی نہایت خوبصورت تعبیر ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محبت کریں، اور جب آپ ان پر درود بھیجیں گے تو آپ کے ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ پر 10 بار درود بھیجے گا، اور آپ کو وہ برکتیں عطا کرے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں۔ اور اس فلسفے کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مثال
ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق اور غلام کامل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر آتی ہے۔ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت اور عشق کیا اور آپ کی اتباع کی۔ آپ کی اس محبت کا اظہار ہمیں آپ کی تحریرات میں، آپ کے افعال و عادات میں اور آپ کے اشعار میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ میں نے چند اشعار نمونتاً منتخب کیے ہیں جو یہاں پیش کروں گا۔ ایک جگہ اپنے عربی کلام میں حضور فرماتے ہیں، یا حبی انکا قد دخلت محبتاً فی مہجتی و مدارکی و جنانی، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری محبت میری جان اور میرے حواس اور میرے دل میں سرایت کر چکی ہے، یعنی میرا اپنا کچھ نہیں ہے، ہر طرف تو ہی تو ہے۔ پھر اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں، ہر تار و پود من بسرایت با عشق او، از خود تہی و از غمیاں دل ستاں پرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میرے وجود کے ہر رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، اور میں اپنے آپ سے خالی ہوں اور اس محبوب کے غم سے پر ہوں۔ پھر اپنے اردو منظوم کلام میں فرماتے ہیں، نقش ہستی تیری الفت میں مٹایا ہم نے، اپنا ہر ذرہ تیری راہ میں اڑایا ہم نے، دلبرا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی، آپ کو تیری محبت میں بلایا ہم نے۔ یہی عشق و محبت تھی کہ جس کی بنا پر آپ کے حق میں آسمان سے گواہی نازل ہوئی کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ آدمی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں سرشار ہو کر جب آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو آسمان سے نور کی مشقیں نازل ہوئیں اور آپ کے وجود کو اندر باہر سے منور کر گئیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں ایک زمانے تک مجھے استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق ہیں، بجز وسیلہ نبی کریم کے نہیں مل سکتی۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں میں نے دیکھا کہ دو سکے آئے ہیں اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشقیں ہیں اور کہتے ہیں، ھذا ما صلیت علی محمد، کہ یہی وہ درود و سلام ہے جو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا تھا، ہم یہ تمہیں لوٹانے آئے ہیں۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گندی ہوئی اور درود شریف کی برکات سے مصفہ ایسی نور کی مشقیں تھیں کہ جنہوں نے قادیان کی ایک گمنام بستی میں رہنے والے مرزا غلام احمد کے باطن کو، ظاہر و باطن کو ایسا پاک کیا کہ ان میں کوئی ظلمت باقی نہیں رہی، اور آپ مسیح و مہدی اور محمد مصطفیٰ کے ذل پر سرفراز ہوئے، اور آپ کے وجود سے دوبارہ نور محمدی کا انتشار ہونے لگا۔ یہ ساری برکتیں اور یہ سارے انعامات آپ کو محمد مصطفیٰ کی محبت اور کامل اتباع میں پڑے گئے درود کی بدولت حاصل ہوئیں۔ اس بارے میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے خود حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ درود شریف کے طفیل اور اس کی کثرت سے، درود شریف کے طفیل اور اس کی کثرت سے یہ درجے خدا نے مجھے عطا کیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً کوئی فیض بدون وساطت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی فیض ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی محبت میں سرشار ہو کر درود شریف میں کثرت اور دوام اختیار کریں۔ اب آپ اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر خواہی کہ حق گوید صنایت بے شو از دل ثنا خوان محمد، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدح و ثنا کرے تو تم سچے دل سے محمد کے ثنا خوان بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدح و ثنا کرے گا
اور دوسروں سے کروائے گا۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ وقت کی کمی ہے، میں کچھ حصہ چھوڑتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت رسول میں سرشار ہو کر درود شریف پڑھنے کی کئی برکات کثرت سے گنوائی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہ پر ڈال دے تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی نجات اخروی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی اپنی تنگی دور کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ آج کل ڈپریشن اور دماغی عوارض بڑھ گئے ہیں، اگر کوئی ان سے نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ جو غموں اور پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ جو دنیا و آخرت میں مقام محمود پر فائز ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ غرض ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا اور بڑی سے بڑی دعا درود شریف میں آ جاتی ہے۔ لیکن حضرات، درود شریف کی قبولیت کے لیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع میں جس قدر ممکن ہو سکے بڑھنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھنے کا صحیح طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، درود شریف اس طور پر نہ پڑھیں جیسا عام لوگ طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، نہ ان کو جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کامل خلوص ہوتا ہے، اور نہ وہ حضور تعام سے اپنے رسول مقبول کے لیے برکات الہی مانگتے ہیں۔ یعنی درود صرف رسم اور عادت کی بنا پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ درود کی قبولیت کے لیے پہلے محبت رسول شرط ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا شرط ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد محبت اور کامل اتباع میں بڑھنا شرط ہے۔ پھر درود شریف اپنے وہ اسرار ظاہر کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم درود پڑھیں تو ہمارا ذرہ ذرہ یہ پکارے کہ اے ہمارے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب آقا، اے محمد عربی، اے بادشاہ دوسرا، اے محبوب خدا، ہم نے زندگی گزارنے کا ہر اچھا چلن آپ سے سیکھا، ہم نے عبادت الہی کا ہر سبق آپ کے وسیلے سے حاصل کیا۔ آپ اس دنیا میں ابر بہار بن کر تشریف لائے اور تشنہ روحوں کو توحید کے جام سے لبالب سیراب کر گئے۔ ہم آپ کے کن کن احسانوں کو یاد کریں اور وہ زباں کہاں سے لائیں جن سے ان کا تذکرہ ممکن ہو۔ اے ہمارے پیارے رسول، ہم آپ کے غلاموں کے غلام، آپ کے قدموں کی خاک، آپ کی خدمت میں محبت برا سلام عرض کرتے ہیں، اور ہمارا جسم اور ہماری جان اور ہمارے وجود کا ہر ذرہ آپ پر قربان کہ ہم نے محبوب کا چہرہ آپ کے ذریعے سے دیکھا، اور آپ کا نقش پا تلاش کرتے ہوئے ہم اس یار کے در تک پہنچ گئے۔ پس اے خدا کے پاک رسول، جن پر خدا عرش سے درود و سلام بھیجتا ہے اور فرشتے جن کی خاطر دعاؤں میں مگن ہیں، ہم بھی آپ کی خدمت میں ہزاروں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔
جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا مربی نجیب اللہ خان نیاز صاحب، آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو گرما دیا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا خیال کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب اجتماعی طور پر بھی پھر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔